دنیا کے تقریباً ہر ملک کے دارالحکومت کی طرح واشنگٹن میں بھی ہر موضوع پر تحقیق اور اظہار رائے کے ادارے موجود ہیں جنہیں اکثر لوگ تھنک ٹینکس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ادارے مختلف موضوعات اور مسائل کا جائزہ لیتے ہیں اور امریکی انتظامیہ کو پالیسی کے حوالے سے تجاویز پیش کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ کے ڈاکٹر جمال برزنجی کہتے ہیں کہ اپنے نظریات اور مسائل سے امریکی انتظامیہ اور عہدیداروں کو آگاہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بھی تھنک ٹینکس اور تحقیقی اداروں کی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ امریکی مسلمان اور امریکی عرب کمیونٹی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے قانون سازوں اور عہدیداروں کو مختلف موضوعات اور پالیسیوں پر اپنے نظریات اور امریکی مسلمانوں کو درپیش مسائل اور رکاوٹوں کے بارے میں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ عراق، صومالیہ اور نوجوانوں میں انتہا پسندی کے رجحانات پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اور صرف نتیجہ خیز مسلمان تھنک ٹینکس ہی یہ کمی پوری کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر برزنجی کے مطابق تھنک ٹینکس کی سرگرمیوں کے ذریعے اپنی رائے اور تجاویز عہدیداروں تک پہنچا کر امریکی مسلمان بھی امریکی خارجہ پالیسی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ لیکن تھنک ٹینکس کا یہ نام کیسے پڑا؟ رینڈ کارپوریشن یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن واشنگٹن کے پہلے تھنک ٹینکس میں سے ایک ہے جو آج بھی تحقیق کے شعبے میں بہت نمایاں ہے۔ رینڈ کارپوریشن کی بنیاد دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈالی گئی تھی۔ اس ادارے کے میڈیا ریلیشنز ڈائریکٹر جیفری ہڈے کہتے ہیں کہ تحقیقی اداروں کو تھنک ٹینک کا خطاب اسی زمانے میں دیا گیا تھا۔ تحقیقی اداروں کو تھنک ٹینکس اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں لوگ ایک جگہ جمع ہو کر مختلف مسائل کے بارے میں سوچتے تھے۔ تھنک ٹینک کے الفاظ رینڈ کے ساتھ بہت شروع سے ہی منسلک ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں آج ہم اپنے ادارے کے ساتھ ان الفاظ کے استعمال سے مطمئن نہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک تحقیقی ادارے کے طور پر پہچانا جائے۔ اقوام متحدہ کے لیے سابق امریکی سفیر جان بولٹن اب امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ یا AEI نامی واشنگٹن کے ایک تحقیقی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ادارے میں حکومت کے سابق عہدیدار، عالم اور وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جنہیں پبلک پالیسی میں دلچسپی ہو یا وہ اس موضوع پر لکھتے ہوں۔ ہمارے ادارے کے ساتھ پالیسی، دفاع، صحت عامہ اور معیشت کے شعبے کے ماہرین منسلک ہیں۔ ہمارے ماہرین ہر موضوع پر ہی تحقیق کرتے ہیں، خواہ آپ کوئی بھی موضوع لے لیں، اور اس تحقیق کے نتائج پر ہم کانگریس اور انتظامیہ کے عہدیداروں، مختلف کارپوریشنز، یونینز اور میڈیا کے سربراہوں کے لیے رپورٹ لکھتے ہیں۔ سابق سفیر جان بولٹن کے یہ الفاظ واشنگٹن کے بہت سے تحقیقی اداروں کے لیے کہے جا سکتے ہیں، لیکن بعض ادارے مشرق وسطیٰ، امیگریشن یا ادویات کی خرید و فروخت جیسے کچھ مخصوص موضوعات اور شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ کچھ دوسرے ادارے کسی خاص سیاسی یا نظریاتی نقطہ نظر سے مختلف مسائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس قسم کے تحقیقی ادارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے مارک روم کہتے ہیں کہ کچھ دوسرے ملکوں کے برعکس امریکی اداروں کو عموماً وسائل کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بہت سے دوسرے ملکوں کی نسبت امریکہ میں سوشل سائنسز پر زیادہ طویل مدت سے تحقیق کی جا رہی ہے۔ یہاں بہت سے ماہرین ایسی تحقیق کر رہے ہیں جو حکومت کی پالیسیوں کو متاثر کر سکتی ہے، اور امریکہ میں کچھ کارپوریشنز ایسی ہیں جو تھنک ٹینکس کو مالی وسائل فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ پھر ہمارا آئین بھی لوگوں کو یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ حکومت کے سامنے عرضداشت پیش کر سکیں۔ تھنک ٹینکس حکومت کو اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں کیونکہ آئین کے تحت انہیں یہ آزادی حاصل ہے۔ تھنک ٹینکس عموماً عہدیداروں کو تحقیق کے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن بعض تھنک ٹینکس تحقیق کے ساتھ ساتھ کچھ خصوصی نظریات یا نقطہ نظر کو فروغ بھی دیتے ہیں۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔